آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ آج پھر ہم مقدس ہفتے میں سے 5ویں دن کے تعلق سے سیکھیں گے کہ اس میں کون سا واقعہ اہم ہے، اور یہ ہے عید فصح جو یسوع نے آخری عید ہے اپنے شاگردوں کے ساتھ منائی، اور خداوند کی عشاء جو پہلی عشاء ہے اس کے تعلق سے ہم سیکھیں گے، اور متی کی انجیل 26 باب اور اس کی 17 سے 29 آیت میں سے سیکھیں گے۔ اس طرح بیان ہے، اور عید فطیر کے پہلے دن شاگردوں نے یسوع سے کہا کہ تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیرے لیے فصح کی تیاری کریں؟ تو اس نے کہا کہ شہر میں فلاں شخص کے پاس جا کر اسے کہنا کہ استاد فرماتا ہے کہ میرا وقت نزدیک ہے، میں اپنے شاگردوں کے ساتھ تیرے ہاں فصح کروں گا۔ تو جیسے الفاظ سے ہم نے شروع کیا کہ عید فطیر کے پہلے دن، تو جو فطیر جیسے نام سے ہی ظاہر ہے کہ ایک خمیر ہوتا ہے اور ایک فطیر ہوتا ہے۔ خمیر جس میں پرانا آٹا شامل کیا جائے، فطیر جس میں پرانا آٹا شامل نہ کیا جائے، وہ روٹی، وہ آٹا ہوتا ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے عید فطیر کے پہلے دن، اور خروج کی کتاب اس کا 12واں باب 15ویں آیت میں لکھا ہے، اور پہلے ہی دن سے تم اپنے گھروں سے خمیر کو نکال دینا۔ اور جب عید فصح ہوتی تو جیسے خروج 12ویں باب میں بیان ہے کہ وہ شام کے وقت اس فصح کو، اس برے کو قربان کرتے، جبکہ اس دن میں یا اس سے پہلے ہی وہ اپنے گھروں سے خمیر کو نکال دیتے، ایک دن پہلے سے ہی۔ تو جیسے یہاں پر ہے، پھر یسوع ہم سب کے احوال کو، ارادوں کو، دلوں کو جانتا ہے، اور یسوع نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ تم شہر میں جاؤ، اور وہ شہر یروشلم ہی ہے۔ تم شہر میں جاؤ اور تمہیں ایک آدمی ملے گا، اور جس کا کہہ لیں کہ مرکز 14 باب میں بھی بیان ہے کہ وہ آدمی اس طرح ہوگا، اور اس کے پیچھے چلتے جانا، اور اس کے مالک سے تم کہو گے تو وہ تمہیں ایک گھر، بالا خانہ آراستہ کیا ہوا دکھائے گا۔ تو جیسے یسوع نے انہیں کہا، ہدایت کی، وہ ویسے ہی پاتے ہیں، اور وہ جو گھر کا مالک ہے وہ یسوع کے لیے، اس کے شاگردوں کے لیے خوشی سے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے مہمان نوازی بھی کی ہو، سارا کچھ یسوع اور اس کے شاگردوں نے ہی اہتمام نہ کیا ہو۔ پھر ہم یہ بھی پھر یسوع نے کہا کہ جیسا یسوع نے شاگردوں کو کہا تھا انہوں نے ویسا ہی کیا، اور جب شام ہوئی تو یسوع اپنے 12 شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا، اور جب وہ کھا رہے تھے تو اس نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا۔ جب یسوع کے انہوں نے یہ الفاظ سنے ہوں گے تو وہ کس قدر پریشان ہوئے ہوں گے۔ وہ جیسے بالکل حواس کھو بیٹھتے ہیں، کوئی انسان کھو بیٹھے تو بالکل ایسے ان کی حالت ہو گئی ہوگی۔ اور آگے یہ الفاظ لکھے بھی ہیں کہ وہ دلگیر ہوئے، وہ افسردہ ہوئے، وہ اداس ہو گئے، ان کے دل بجھ گئے، اور ہر ایک یہ کہنے لگا، اے خداوند کیا میں ہوں؟ اے خداوند کیا میں ہوں؟
تو یسوع نے جواب دیا، جس نے میرے ساتھ طباق میں ہاتھ ڈالا ہے وہی مجھے پکڑوائے گا۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا میں ہوں، لیکن جو پکڑوانے والا ہے وہ بول ہی نہیں رہا۔ تو یسوع بتاتا ہے کہ جس نے میرے ساتھ طباق میں ہاتھ ڈالا ہے وہ مجھے پکڑائے گا۔ طباق بڑی تھالی، پلیٹ کو کہتے ہیں۔ تو وہ دیکھیں کس قدر یسوع کے ساتھ ہے اور دل میں کتنی بڑی برائی رکھتا ہے، اور اسی قدر وہ یسوع کے ساتھ ہے کیونکہ وہ غدار ہے۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے وہ یہاں پر یسوع کے ساتھ ہے، محبت ظاہر کر رہا ہے، اور اسی طرح وہ جب یسوع کو پکڑوانے والا تھا تو اس وقت بھی وہ ویسے ہی محبت ظاہر کرتا ہے۔ اور اس نے کیا کیا؟ اس نے جب یسوع کو پکڑوانا تھا تو اس نے آ کر یسوع کے بوسے لیے، اور تو دل میں کیا ہے؟ دل میں بہت بڑی شرارت، بہت بڑی برائی کہ اس نے یسوع کو پیسے کے عوض پکڑوا دیا۔ اور آگے کیا لکھا ہے کہ یسوع نے کہا، ابن آدم کے لیے جیسا لکھا ہے وہ تو ہونا ہی تھا، لیکن اس آدمی پر افسوس جس کے وسیلے سے ابن آدم پکڑوایا جاتا ہے۔ اگر وہ آدمی پیدا نہ ہوتا تو اس کے لیے اچھا ہوتا۔ اور یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ یسوع نے کتنے یہ دکھ سے کہا ہے کہ یہ کتنی خوشی کی بات ہوتی ہے جب کوئی دنیا میں آئے، وہ کتنے بڑے بڑے کام کر سکتا ہے، وہ اس کا نام کتنا روشن ہو سکتا ہے، لیکن اس نے اتنا برا کام کیا کہ کہہ لے کہ وہ زندگی کے خاص حصے میں، جوانی کے حصے میں وہ یسوع کے ساتھ تھا۔ وہ خداوندوں کا خداوند ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، جسے کسی لحاظ سے مات نہیں دی جا سکتی تھی، اور اس نے سب کچھ کر کے دکھایا۔ وہ زندگی کا جو مالک ہے اس کے ساتھ تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کے ساتھ چلاکی کھیل رہا ہے، اسے دھوکہ دے رہا ہے، اس کے ساتھ غداری کر رہا ہے۔ اس لیے یسوع نے اس کی انتہائی بہت بڑی اس کی زندگی میں تاریکی دیکھ کر تو یہ الفاظ کہے کہ اگر یہ آدمی پیدا ہی نہ ہوتا تو اس کے لیے اچھا ہوتا۔ یہ لکھا جاتا ہے، یہ بتایا جاتا ہے، جیسے آج میں بھی بتا رہا ہوں کہ وہ یہودا اسکریوتی ہے جس نے یسوع کو چند روپوں کے عوض پکڑوا دیا، اور لالچ، روپے پیسے کی ہوس بعض لوگوں کو ایسے گناہ برائیوں پر آمادہ کر دیتی ہے کہ بعد میں وہ پچھتاتے ہیں۔ بعد میں یہ بھی پچھتایا۔ اور پھر یسوع نے کیا کہا آگے کہ وہ خود ہی کہتا ہے، آئے ربی کیا میں ہوں؟ تو یسوع نے کہا، تو نے خود ہی کہہ دیا۔ یسوع کو تو اس کے بھی دل کی حالت کا پتا تھا، تو یہ تو یسوع نے اخلاقی طور پر ان سے سوال کیا یا انہیں بتایا، جبکہ یسوع کو تو پتا تھا۔ اور پھر یسوع نے آگے یہ کیا، جب اس نے روٹی لی، جب وہ کھا رہے تھے تو یسوع نے روٹی لی اور اس پہ برکت چاہی اور توڑ کر انہیں اپنے شاگردوں کو دی اور کہا، لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے۔ تو ابھی تک یسوع نے وہ جو دکھ تھے نہیں سہے تھے، لیکن یسوع ایسے محسوس کر رہا ہے کہ جیسے میں نے دکھ سہ لیے ہیں اور میں نے قبر موت پر غلبہ پا لیا ہے، اور اب وہ انہیں ہدایت کر رہا ہے کہ تم
اس کفارے پر، ان دکھوں پر جو میں نے سہے ہیں اس پر ایمان لاؤ. اور کیونکہ یسوع کے الفاظ کیا ہے، اور یہ یسوع کھاتے ہوئے پہلے، اس سے پہلے بھی یسوع عید فصح ان کے ساتھ مناتا تھا، لیکن یہ الفاظ یسوع نہیں کہتا تھا کہ یسوع نے وہ بے خمیری روٹی لی اور اسے توڑا اور یہ خاص بات کہی کہ لو کھاؤ یہ میرا بدن ہے. تو پھر یسوع، کیونکہ یہ کس کے مشابہ ہے؟ یسوع کے بدن کے مشابہ، کہ یسوع نے اپنا بدن ہماری خاطر دکھوں میں کے حوالے کیا. اسے کوڑے لگائے گئے، اسے مکے مارے گئے، تماچے مارے گئے، اسے سولی پہ چڑھایا گیا، دکھ سہے اس نے. یہ ہے کہ ہم اس کے کفارہ پر ایمان جب لاتے ہیں اسے کھانے کے مترادف ہے. اور جو روٹی ہم کھاتے ہیں اس یادگاری کو مناتے ہیں. اور یہ یہاں پر یادگاری کا لفظ نہیں، لوکا کی انجیل 22 باب میں یہ لفظ آتا ہے کہ میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو. تو یسوع نے یہ ہمیں ہدایت کی ہے کہ اس کی، ان دکھوں کی ہمیں یاد منانی ہے. پھر آگے یہ ہے، پھر اس نے وہ پیالہ لیا اور شکر کیا اور ان کو دے کر کہا کہ سب اس میں سے پیو. اور پھر یسوع نے کہا کیونکہ یہ میرے خون کا وہ عہد ہے جو بتیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے. پھر یسوع نے وہیں سے شیرہ لیا، کیونکہ میں شیرہ جو خاص ضیافت ہوتی تھی، عید ہوتی تھی، بے خمیری روٹی کی عید ہے، تو یہ چیزیں تو اس موقع پر پہلے سے ہی ہے. اور یسوع نے شیرہ لیا اور اس سے یہ سکھایا، اسے اپنے خون کے مشابہ ٹھہرایا کہ جیسے مجھے کوڑے لگے، میرا خون بہا، مجھے میری پسلی میں نیزہ لگا، خون بہا، میرے ہاتھوں میں، میرے پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے، تو یسوع کا خون بہہ گیا. اور اس نے ہماری خاطر، ہمارے دکھوں کی خاطر، بلکہ پوری انسانیت کی خاطر اس نے دکھ سہے. اس نے اپنا بدن قربان ہونے کے لیے پیش کیا، اس کا خون بہایا گیا ہماری خاطر تاکہ ہم بچ جائیں. اور پھر یسوع نے کیا کہا کہ اب تک، پھر یسوع نے کہا کہ میں انگور کا شیرہ اب سے نہیں پیوں گا جب تک کہ خدا کی بادشاہی میں نیا نہ پیوں. یسوع نے واقعی اس موقع کے بعد پھر ان کے ساتھ اس طرح کی ضیافت، اس طرح کی عید یا شیرہ نہیں پیا، نہیں عید منائی. اور جیسے لکھا ہے کہ تمہارے ساتھ اپنے باپ کی بادشاہی میں نیا نہ پیوں. کہ جب یسوع دوسری آمد میں آئے گا تو اس وقت وہ اپنے لوگوں کے ساتھ، ایمانداروں کے ساتھ وہ پھر سے پیے گا، لیکن اس وقت اس کے معنی بدل جائیں گے. اس وقت اس کے یہ معنی نہیں ہوں گے کہ ہم ان دکھوں کو یاد کرتے ہیں، بلکہ جب یسوع دوسری آمد میں آئے گا اور جیسے اس کے شاگرد اس کے ساتھ شریک تھے یا اس یادگاری کو مناتے ہیں، اب بھی وہ اس کے لوگ ہیں، اور جو اس وقت اس میں شامل ہوں گے وہ بھی اس کے لوگ ہوں گے، لیکن وہ اس کے بعد وہ اس کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے، نئے یروشلم میں رہیں گے. تو یہ بھی جیسے واقعہ ہے کہ یسوع نے اس خاص عشاء ربانی
عشاء کہتے ہیں رات کے کھانے کو. یہ رات شام ہی کا کھانا تھا. اور عشاء ربانی یسوع کا آخری کھانا اپنے شاگردوں کے ساتھ ہے. اس کا یہ مطلب ہے یسوع کا آخری کھانا اپنے شاگردوں کے ساتھ. تو عشاء ربانی جیسے پاک عشاء بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، اور یسوع نے پھر یوحنا باب 13 میں اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، وہ بھی یسوع کے ساتھ شامل ہونے کو ہے، انہیں پاک ٹھہرائے جانے کو ہے. پھر یسوع نے متی کی انجیل باب 21 میں کہ یسوع نے ہیکل کو صاف کیا. پھر یسوع نے اسی باب میں کہ یسوع نے انجیر کے درخت پر لعنت بھیجی جو بنی اسرائیل کی نافرمانی اور گناہ میں ہونے کو پیش کرتی ہے، بے پھل ہونے کو پیش کرتی ہے، جبکہ یسوع چاہتا ہے کہ وہ پھلدار ہوں، وہ ایمان لائیں، وہ پاک ہو جائیں، اور وہ یسوع پر ایمان لانے کے وسیلے سے ہوتا ہے. تو اس مقدس ہفتے میں جیسے لفظ سے ہی ظاہر ہے مقدس ہفتہ، پاک ہفتہ، تو اس تعلق سے چند ایک واقعات جو خاص واقعات ہیں وہ رہ گئے ہیں، لیکن خدا نے آئندہ موقع دیا تو ہم ان کو بھی سیکھیں گے. اور مقدس ہفتے کے تعلق سے خاص جو واقعات ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم کیسے مقدس کیے گئے، کیسے مقدس ٹھہرائے جاتے ہیں، ہو سکتے ہیں، ہم سیکھ سکے. خدا کرے کہ ہم جو آج کے دن ہم نے سیکھا ہے کہ عشاء ربانی کو جیسے یسوع نے ہمیں اس کا تقرر کیا، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے دکھوں کو یاد کریں کہ اس نے ہماری خاطر دکھ سہے، خون بہایا، اور اس کے دکھوں کو یاد کریں اور اس پہ ایمان لائیں اور بچ جائیں. خدا ہمیں اس کلام سے برکت بخشے. آمین.